اچھا مفتی صاحب، اسی کو آگے لے کے بڑھوں گی کہ جب ہم اگر پاکستانی بہت ساری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں تو افغانستان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ اپنی سرزمین کو کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی کے لیے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں یا پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں مختلف گروپس جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم افغان طالبان کی طرف سے سپورٹڈ ہیں. عوام کو بھی میں کہتا ہوں، وہاں کے عوام کو بھی اور اپنے پاکستانی عوام کو بھی، کہ خدا را چھوٹے چھوٹے معمولی غلطی کے نعروں کو لے کر کے بڑا نقصان نہ کرو. ہم من حیث القوم جذباتی زیادہ ہیں، طریقے کو ہم بہت کم فالو کرتے ہیں. اس میں کیا چیز ہے، وہ ٹک ٹاک کیا چیز ہے؟ یعنی آپ ٹک ٹاک کے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1% وہاں مذہبی کام ہوگا؟ مفتی صاحب، مجھے یہاں پہ آپ سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ٹک ٹاک پہ بھی میں بہت ساری مختلف ویڈیوز دیکھتی ہوں جس میں کافی میں بولوں گی کہ علماء ایسے ہیں جو اپنی ویڈیوز دیتے ہیں اور ان سے بہت سارے لوگ سیکھنے کو بھی ان کو ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جمہور علماء کبھی خطا پہ جمع نہیں ہوں گے. اب یہ ٹی ٹی پی آپ کہہ رہے ہیں نا، پاکستان میں مذہب کا سب سے بڑا جماعت ہے سیاسی جمعیت علماء اسلام ہے. صاحب تھوڑا سا آگے بڑھوں گی. 20-25 سال سے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایک انسٹیبلٹی ہے اور وہ اس وجہ سے ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری بھی تھوڑی بند ہوگی. اب باقی ممالک سے لوگ یہاں آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے علماء ہوں. وہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ جو ملک مذہب کے نام لاٹ ہو اس کی ایک ایک بالش کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے. یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. پھر یہاں کس لیول پہ ہم آ کر کے اسلحہ اٹھا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، اے نمازی تو نماز کے ساتھ ہلاک کو برباد ہو جائے. کب لا يحض على طعام المسکین، جب آپ کسی مسکین پر رحم نہیں کر سکتے. السلام علیکم ایوری ون. ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید کرتے ہیں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا اور بلا شبہ اس ملک اور معاشرے کی ترقی اور بہتری میں علماء دین نے اپنا کردار نبھایا ہے. اسی ٹاپک کے اوپر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین اور مذہبی اسکالر مفتی صفی اللہ کاکا خیل صاحب. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ لوگوں کا شکر ہے کہ اسٹوڈیو بلائیں. سر آپ کو جیسے میں نے پہلا جملہ بولا کہ ملک اور معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے علماء دین کا اہم کردار ہوتا ہے اور پاکستان کی ترقی میں انہوں نے اپنا اہم کردار نبھایا بھی ہے. لیکن اگر میں بولوں موجودہ حالات کو دیکھیں، موجودہ معاشرے کی صورتحال کو دیکھیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ علماء دین اب بھی اپنا کردار اس طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں ذمہ داریوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت علماء کے ہاتھ میں کیا ہے اور عام دنیا کے ہاتھ میں کیا ہے. سب سے پہلے جب یہاں پاکستان 1857 جنگ آزادی جو ہندوستان سے شروع ہوئی ہے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے قیادت میں، اور اس میں ہندو سکھ سب ایک تھے اور سب نے مل کر کے انگریز کو بھگایا. اگر انگریز اس خطے پہ ہوتا تو پاکستان کا وجود بھی نہ ہوتا. پھر اسی کے تسلسل آتے پھر پاکستان وہ بھی الحمدللہ آزاد ہو گیا 14 اگست 1947 کو. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت بھی 10 لاکھ علماء اکرام کی قیادت جو شہید ہوئے، 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے، ٹوٹل 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے پاکستان کی آزادی میں. اور جو لیڈ کر رہے تھے وہاں پہ علماء کو اور پوری اس کو قائد اعظم محمد جناح، وہ تو اس لیول سے، لیکن جو مذہبی جو آپ کہتے ٹچ، مذہبی جو ٹچ ہوتا تھا اور مذہبی جو اسٹرگل ہوتا تھا اور مذہبی جو جنون تھا، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی خدمات اس قدر زیادہ تھی کہ پوری پاکستان نے بالخصوص محمد علی جناح نے محسوس کیا. تو انہوں نے پھر اعلان کیا کہ مشرقی پاکستان پہ جو بنگال تھا، کہا کہ یہاں قومی پرچم کسی کو جو اجازت نہیں ہے، جس کی قربانی زیادہ ہے وہ علامہ ظفر احمد عثمانی عالم تھے، کہا آپ نے لہرانا ہے. کیا بات. پھر بیٹھ کے کہا کہ اب آ گیا مغربی پاکستان. تو مغربی پاکستان پر بیٹھ کر کے باقاعدہ مشورہ ہوا کہ یہاں جھنڈا پاکستانی پرچم کون لہرائے. تو سب نے مل کر، تمام مکاتب فکر کے لوگ تھے، سب لوگ تھے، ڈاکٹر، انجینئر، ہر قسم شعبے کے لوگ تھے،
لیکن سب نے اتفاق کر لیا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی سے زیادہ کسی کی قربانی نہیں ہے، تو مغربی پاکستان کراچی میں قومی پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی نے لے رہا ہے۔ یہ افسوس یہ ہے کہ یہ تاریخ عام بچوں کو نہیں بتاتے ہیں کہ علماء کا کس قدر، یعنی اچھا آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی پاکستان میں سب سے زیادہ خدمت کرنے والی شخصیت علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھا ہے۔ یہ علماء کا ایک زبردست کردار رہا ہے۔ پھر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں چیزیں تقسیم ہو گئی پاکستان میں آ کے، ایک عبادتی زندگی ہے، ایک معاملاتی زندگی ہے۔ تو عبادت کا جو حصہ ہے وہ علماء کے ہاتھ آ گیا، اور جو معاملات کا حصہ ہے وہ علماء کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جو چیز علماء کے ہاتھ میں ہے وہ دونوں چیزوں کو لے لو۔ عبادت آپ تعلیم میں بھی تقسیم کرو، تعلیم میں جو عصری تعلیم ہے وہ علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو دینی تعلیم ہے آپ نے اس کو مدرسے کی شکل میں اس کے ہاتھ دے دی۔ اب ان دونوں کو آپ خود ایک سنجیدگی سے اور سچائی کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ خود تفسیرہ کر لے۔ آیا مدارس کے حوالے سے، دینی تعلیم کے حوالے سے پوری دنیا 150 ممالک کے بچے پوری دنیا میں جو دینی علوم حاصل کر رہے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ، اس وقت پاکستان میں 150 ممالک کے بچے پاکستان میں آ کر کے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں باہر سے، اور میں خود سفر کر چکا ہوں 20-22 ممالک، یعنی باہر سے لوگ یہاں آتے ہیں تعلیم کے لیے۔ جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں نا کہ مجھے اچھا عالم بننا ہے، اچھا اسکالر بننا ہے دینی، تو وہ کہتے ہیں پاکستان جاؤ، کیونکہ وہاں کے علماء اسٹرانگ ہیں اور اس نے کام کیا۔ اب اسی کو آپ لے لیں، کیا پوری دنیا میں آپ ایک خاتون معزز بیٹی، آپ اپنے بیٹے یا بھائی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھا انجینئر بنا دوں، میں پاکستان کے حوالے کروں گا، ہم کہیں گے مجھے اچھا انجینئر بنانے، اچھا ڈاکٹر بنانے اور اچھا فلاسفر بنانے، اچھا، تو میں نے کہیں بہت سے ممالک کی جا کر بھیجنا ہے۔ کیوں؟ یہ چیز علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو علماء کے ہاتھ میں ہے وہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے۔ جو آپ گلہ کیا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں علماء فلاسفر تیار نہیں کرتے، علماء ڈاکٹر تیار نہیں کرتے، علماء انجینئر تیار نہیں کرتے۔ اور بھائی یہ شعبے آپ کے پاس ہے، آپ اچھا کیوں تیار نہیں کرتے؟ ہمارے پاس جو ہے نا، آپ کے علم میں لاؤ، آپ کے توسط سے پوری دنیا میں مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک نمبر عالم کون ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، جس طرح عام چیزوں میں مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت پاکستان کے 35واں سال چل رہا ہے کہ ٹاپ پہ پاکستان آتا ہے، ایک نمبر عالم اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، عرب سمیت 35 سال سے ہم ٹاپ پہ آ جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ پتہ بھی نہیں۔ اور آگے مزے کی بات بتاؤں، قرآن سعودی عرب میں نازل ہوا ہے، وہاں تمام عرب مل کے، تمام عرب، جب تمام عرب مل جاتے ہیں تو اس تمام عرب پوری سال میں 5000 حفاظ تیار کرتے ہیں۔ صرف پاکستان ایک سال میں اونلی ون پاکستان ایک پوری سال میں 1,14,000 حفاظ تیار کرتے ہیں۔ وہ جو ریکارڈ میں ہے، جو آن دا ریکارڈ ہے اس کا پتہ نہیں، جو ریکارڈ میں آ جاتے بورڈ پہ، وفاق المدارس کی بورڈ پہ 1,14,000 ہم تیار کرتے ہیں، اور پورا عرب، سعودی، مکہ، مدینہ، مشرق، دمشق، سارا مل کے 5,000 تیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو چیز علماء کے ہاتھ میں ہے نا وہ ٹک ٹاک جا رہے ہیں۔ لیکن اب اپنا رونا ہم پہ ڈال لیتے ہیں کہ بھائی آپ اچھے انجینئر کیوں تیار نہیں کرتے؟ بھائی آپ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ اچھے طریقے سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو آپ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس میں ہم ٹاپ آ جاتے ہیں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤ، اس وقت اس سال گزشتہ سال سعودی عرب میں مقابلہ ہوا، حالانکہ سدیس جیسے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے، قرآن کا مقابلہ ہوا، فرسٹ اور سیکنڈ دونوں پاکستان سے آئے۔ اور فلسطین میں مقابلہ ہوا، فلسطین میں، اور وہاں اس وقت پوری پاکستان دنیا کے، اس میں فرسٹ بھی پاکستانی آیا تھا اور اس میں دوسرا بھی پاکستانی آیا تھا جو میرا کزن تھا، مطلب یہ نصیر نام ہے، قائص اللہ کا بیٹا ہے۔ تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز علماء کے ہاتھ میں ہے وہ ٹک ٹاک ہے، جو آپ لوگ ان کے حضرات کے ہاتھ میں ہے تو اس میں آپ کے سامنے اس کے نتائج کیا کس طریقے سے۔ دوسری بات، جو چیز علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے گلے ہم اس سے کیوں کریں؟ مثال کے طور پر آپ کا
اگر جج کا محکمہ ہے وہاں آپ کو عالم نہیں ملے گا. آپ کو اگر FIA کا محکمہ ہے آپ کو عالم نہیں ملے گا. آپ کو وکلا کا معاملہ ہے تو آپ کو عالم نہیں ملے گا. آپ کو یہاں سے لے کر آخر تک جتنا وزیر اعظم سے لے کر صدر تک آج تک آپ کو یہاں بڑے عالم نہیں ملے گا کہ آپ کہہ سکے کہ بھائی آپ کا یہاں کردار کیا رہا ہے. آپ نے یہاں کردار ادا نہیں کیا. ہاں یہ کنفرم ہے کہ جو شریعت کے اسلامی نظریت شریعت میں آپ نے مفتی تقی صاحب کو جج بنایا اور پھر خود آپ نے رپورٹ دی کہ آج تک جتنے جج آئے ہیں سب سے بیسٹ کردار وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا رہا ہے، ایک عالم دین ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ 1,14,000 بچے جو ہے وہ ہر سال تقریباً پاکستان میں حفظ کرتے ہیں قرآن مجید کا. یہ بھی آپ نے بتایا کہ علماء دین جو ہے وہ اپنا کردار نبھا رہے ہیں اچھے طریقے سے. مذہبی اگر اس پوائنٹ پہ میں دیکھوں تو بہت بہترین طریقے سے ہماری چیزیں چل رہی ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستان کا اسی طریقے سے نام ہے جس طریقے سے کسی اور ملک کا میرے خیال سے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر میں دوسری جانب دیکھوں تو دنیاوی معاملات میں اس طریقے سے علماء شاید اپنا کردار نہیں نبھا رہے. ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اختلاف بھی کریں. اسی کی وضاحت چاہوں گی کہ کیوں ہم اتنے، یا تو ہم عام انسان یا عام نوجوان جو ہے وہ مذہب سے اتنے دور ہو گئے ہیں، یا پھر میں یہ بولوں گی کہ علماء ہمیں اس طرف لانے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے کہ عام انسان جو عام لوگ ہیں ہمارا مذہب کی طرف اس طرح سے رجحان نہیں رہا. دیکھیے یہ بات تو کنفرم ہے کہ وقت کے حساب سے آپ حالات بدلتے جائیں گے. یہ ڈن بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پہلے گھروں میں آپ کی عمر تھوڑا سا کم ہے تو پہلے گھروں میں اس طرح ہوتا تھا کہ عالم ہو یا نہ ہو لیکن وہ شائستگی، وہ حیا، وہ گفتگو، والدین کی قدر، اونچی آواز سے نہ بولنا وغیرہ، وہ بڑا کنٹرول تھا. جو ہم کہہ سکے تہذیب ہماری بڑی کنٹرول تھی. اب وہ تہذیب آہستہ آہستہ زمانے کے حساب سے جا رہی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ علماء کے منفی کردار، یہ نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے، یہ ثابت ہو کے رہے گا کہ آخری زمانے میں برائی تسبیح کی طرح، جیسے تسبیح کا جو تار نہیں وہ جب ٹوٹ جائے تو تسبیح بکھر جاتی. تو آپ نے فرمایا کہ آخری وقت میں برائی، بے حیائی، گناہ، معصیت ایسے بکھر جائیں گے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. بھی علماء تقاریر کرے مسجد میں، لیکن آج آپ کے ہر نوجوان کے ہاتھ میں اپنے موبائل دیے، خرافات سے بھرپور ہے. اس میں کیا چیز ہے؟ وہ ٹک ٹاک کیا چیز ہے؟ یعنی آپ ٹک ٹاک کے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1% وہاں مذہبی کام ہوگا؟ 99% تو یہی ہے. اس طرح آپ نے اس ہاتھوں میں تعلیمی شعبے میں بچے جو آپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا وہاں، اب ایسے نہیں ہے کہ علماء کے پاس ایک ممبر و محراب ہے، اس ممبر و محراب سے جتنا ہو سکے وہ کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے اس ویژن میں کامیاب نہ ہو سکے جو اسلامی قانون تک کہ وہاں گرفت کرتے، پھر وہ غیر شائستہ قوانین اس کو رکوا دیتے. میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں جس کے ہاتھ میں موبائل ہے ایک مرتبہ جو 10 چیزیں شیئر کرتا ہوں جس میں کوئی فائدہ نہ ہونا، دنیاوی نہ ہو، اس کا ایڈی بلا کر لیتا. دوسری طرف یہ ہے نا، دیکھیے نا، ہمارے ڈرامے گھروں میں دیکھتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کیا ایک ڈرامے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ہمارے ایک حکمران ایک لیٹر بیچ کر کے بھی کیا سانس بہو اور دیور کا عشق ہو جاتے ہیں، سسر کا اور اس کا اپنے بابی اس کا آپس میں عشق ہو جاتے ہیں، ڈرائیور کا مالکان سے عشق ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ڈرامے کیا میسج دے رہے ہیں ہم بچوں کو؟ کیا نسل کو ہم میسج دے رہے ہیں؟ کیا ہم ایسے ڈرامے تیار نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اصلاح الدین ایوبی، ہماری پاک دامنی اور پاکستان کا ایک کردار، وہاں علماء کا کردار، ہمارے بڑوں کا کردار، ہماری تاریخ، یہ ڈرامے ہم تیار نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ نے گھروں میں ڈراموں کے لیے وہ لوگ رکھے کہ جو آپ کا بچہ دیکھ رہے وہاں گھر میں، آپ نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیا، اس کو ٹک ٹاک اور سے فحاشی دی، وہ بھی آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا.
پھر وہ بچے مسجد میں کہاں آتے کہ مولوی صاحب جا کر اس کو سمجھائے. اچھا مولوی صاحب، یہاں پہ نا مفتی صاحب مجھے یہاں پہ آپ سے تھوڑا سا اختلاف ہے جی کہ ٹک ٹاک پہ بھی میں بہت ساری مختلف ویڈیوز دیکھتی ہوں جی جس جی میں جی کافی میں بولوں گی کہ علماء ایسے ہیں جو اپنی ویڈیوز دیتے ہیں اور ان سے بہت سارے لوگ سیکھنے کو بھی ان کو ملتا ہے. اس میں کوئی شک. لیکن دوسری طرف اگر میری ایک رائے ہے وہ یہ بھی ہے کہ شاید علماء نے ہمارے لیے اسلام کو اتنا مشکل بنا دیا کہ وہ ہر جگہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ جو ہے نا وہ سزا دینے والا ہے، اللہ یہ کرنے والا ہے. کہیں پہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ اللہ پیار کرنے والا بھی ہے، تم ایک بار معافی مانگو اللہ تمہیں معاف کرنے والا بھی ہے. دوسری جانب ہمیں یہ بھی نہیں سکھایا جاتا کہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہارے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، تمہارے دوست کے کیا حقوق ہیں، تمہارے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں. حقوق العباد کے معاملے میں ہم تھوڑا سا میرے خیال سے پیچھے رہ گئے. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ حقوق العباد کے حوالے سے بات کروں. حقوق العباد میں آپ کو بحیثیت عالم بتاتا ہوں. 300% میں سے 25% عبادات ہے، 75% معاملات. 75% معاملات. لیکن یہ چیزیں پڑھائی کہاں جاتی ہے؟ یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. کہ مجھے آج اس لیے پتہ ہے کہ میں زندگی میں اسکول نہیں گیا. مجھے آج پتہ ہے کہ 75% معاملات ہے، 25% عبادات. اور میں آپ کو یہاں تک بتا دوں کہ یہی شریعت ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے لیکن اس میں قرآن نے کہ اس میں مخلوق یتیم مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، وہ اس پر رحم نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، اے نمازی تو نماز کے ساتھ ہلاک و برباد ہو جاؤ. جب کب لا يحض على طعام المسکین، جب آپ کسی مسکین پر رحم نہیں کر سکتے. یہ ہمارے دین ہے جو ہمیں بتاتے من احیاء فکانما احیا الناس جمیعا. یہ قرآن کے تعلیمات. لیکن ہوتا کیا ہے، جو آپ کی گلے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ جو اس قسم کے لوگ شکوے کرتے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں وہاں پہ. جائیں گے تو سیکھیں گے نا. اب جب ہمارے اور آپ کے درمیان میں گیپ ہے، نہ آپ نے مجھے سنا نہ میں نے آپ کو سنا، تو اچھا پھر آپ نے بتایا کہ میٹھا میٹھا نہیں بتاتے. ہماری تبلیغی جماعت تو سختی کرتے بھی نہیں ہیں، وہ تو سارے میٹھے ہیں. وہ بس کہتے ہیں سبحان اللہ کو جنت میں درخت ہوگا. اس کے یہاں اس کو ایک تپڑ بھی لگاؤ نا، وہ یہاں تک کہ فلسطین کو کہتے فلسطین کے اس مقابلے میں اسرائیل کے لیے بد دعا کرو، وہ بھی یہ بھی نہیں کرتے. یعنی اتنے میٹھے لوگ ہمارے پاس ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ دوری ہے، ایک دوسرے سے دوری ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحمان. بے شک. اور رحمان کا تعریف کیا ہے؟ ایک تو ہم سیدھے سیدھے بول رہے تھے بڑا مہربان ہے، اس کی گہرائی کیا ہے؟ رحمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمام مخلوق کو مہربان ہے، اس میں کافر شامل، تمام مخلوق کو. اور کتنا مہربان ہے؟ اتنا مہربان ہے جتنا آپ میں خود مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگر وہ مہربانی کافر میں زیادہ ہے تو اس پر مہربان ہوگا. اس میں یہ باتیں نہ کریں. یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں بار بار یہ چینل پہ بتاتا ہوں، مسلمانوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ترقی چاہتے ہو دنیا میں، میں ایک عالم کی حیثیت سے بتاتا ہوں، تو ان کے لیے 3 چیزیں آپ نے کرنی ہے. وہ کافر بھی کرے، وہ ہندو بھی کرے، وہ سکھ بھی کرے، کوئی بھی کرے، اسی نے ترقی کرنا ہے. سب سے پہلے انصاف، دوسرے نمبر پر سچائی، اور تیسری نمبر پر مخلوق خدا پر مہربانی. یہ 3 چیزیں اگر آپ میں آ گئی، آپ نماز نہ بھی پڑھتے ہو تو آپ ترقی کریں گے. اگر یہ 3 چیزیں آپ میں نہیں ہے، آپ رات کو تہجد بھی پڑھو، دن کو روزے بھی رکھو، اس کی تو آپ کو ثواب ملے گا آخرت میں، جنت. لیکن دنیا میں آپ اللہ سے رحم کی امید نہ رکھنا. ٹھیک ہے. اور یہ پڑوسی جہاں تک آپ نے بات کی، اس سے بڑی بات ہماری نبی کی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت، وہ آدمی جنت نہیں جائے گا جس سے اس کے پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو. اور آپ نے فرمایا مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنے حقوق بتایا گیا کہ میں ڈرنے لگا کہیں میراث میں میرا ساتھ شریک نہ کرے اس کو. لیکن وہ کہہ رہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہمارے قرآن تو وہ تو چھوڑیے، انسان تو انسان ہے نا. ایک بخاری شریف کی حدیث، ایک خاتون، معذرت کے ساتھ فاحشہ خاتون، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ راستے پہ جا کے ایک کتا کو پیاس لگی تھی، آپ نے اپنے جوتا اتارا اور اس کتے کو پانی پلایا.
تو جیسے آگے چلی اللہ نے وقت کی نبی پہ وحی بھیجا اور فرمایا کہ میں نے اس بدکار عورت کی مغفرت اس لیے کی کہ اس نے میری مخلوق پر رحم کی. یعنی ایک جانور نہیں ہے، اس کو پلانے پر، کتے کو پانی پلانے پر، خدمت پر ایک گناہگار عورت کی مغفرت ہو سکتی ہے. ہمارا تو ایسا رب ہے، اس میں تو کیا مسئلہ ہے. بالکل ایسی ہے. مفتی صاحب بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن سے جنت کا راستہ مل بھی سکتا ہے، اور بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اور جن اسی سے کے آپ مقابلے میں دوزخ کی جانب بھی جا اسی سکتے کے ہیں. مقابلے میں ایک آدمی نے بلی کو قید کر کے رکھا اور بڑا نمازی تھا، جہنم چلا گیا. یہ رحم معاملہ ہوتا ہے. بالکل وہی جو آپ نے بات کی کہ انصاف، سچائی اور مہربان ہونا، یہ 3 مخلوق باتیں ہیں. جی. یہ آپ سیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. مفتی صاحب تھوڑا سا آگے بڑھوں گی. 20-25 سال سے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایک انسٹیبلٹی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری بھی تھوڑی بند ہوگی. اب باقی ممالک سے لوگ یہاں آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے علماء ہوں، وہ بھی باقی ممالک سے یہاں آتے ہوئے تھوڑا سا ڈر کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ دہشت گردی نے پاکستان کو اتنے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کو ریاست مخالف پروپیگنڈا اور معصوم شہریوں کی جانیں لینے کی وجہ سے ریاست نے ان کو خارجی فتنہ قرار دیا ہے. یہ ٹرم ان کے لیے ایک استعمال ہوئی، لیکن آج تک علماء دین اس کے اوپر کھل کر بات نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پٹھانوں میں ایک بڑی بدبختی ہے، مخمن حیث القوم پٹھانوں میں. میں خود پٹھان ہوں، میں کہہ سکتا ہوں، ہم آدمی کہیں گے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے جذبہ، ایک ہوتا ہے طریقہ. صحیح. جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو وہاں جہاد بھی ہوتا ہے، وہاں دین کا کام بھی ہوتا ہے. اگر آپ آپ کے پاس جذبہ تو ہے پر وہ طریقہ فالو نہیں کر رہے ہیں تو کبھی آپ سیدھا راہ پہ نہیں جا سکیں گے، نہ آپ کامیاب ہو سکیں گے اور نہ وہ فائدہ مند ثابت ہوگا، نہ ملک کے لیے نہ آپ کی ذات کے لیے. ہم من حیث القوم جذباتی زیادہ ہیں، طریقے کو ہم بہت کم فالو کرتے ہیں. اگر ہم یہ دونوں چیزوں کو لے لینا، میں اس کی ایک مثال دے دوں. پشاور میں ایک کمپنی کھلی، اس کی جوتے بہت تیز چل رہے تھے. تو دوسری کمپنی جو پہلے سے تھی دوسرے نے آ کر کھول دی، تو وہ پہلے والا جو تیز چل رہی تھی وہ ذرا سلو ہو گیا. اس نے مارکیٹ مارا تو وہ سوچنے لگا کہ بھائی اب کس طرح، یہ تو میرے مارکیٹ خراب کر رہے. تو اس نے راتوں رات، وہ دوسرے پہلے والے نے راتوں رات جو ہے نا جوتا چاپا، اس کے نیچے لکھا اللہ. اسی نے چاپا، وہ جو اور پہلے والا کا چاپا. تو اس نے جب چاپا مارکیٹ میں بیچا، کہا کہ بھائی یہ کمپنی جو تیز چل رہی وہ تو اللہ کے نا جوتوں میں. او لوگ کڑے ہو گئے اور بھاگ کر آئے. بھاگ کے آ کر کیا کیے پتہ، اس بیچارے کو اس کو پتہ بھی نہیں، پورا فیکٹری جلاتی جذبات میں آ کے. اب ان لوگوں کا جذبہ تو ٹھیک تھا لیکن طریقہ غلط تھا نا. آپ کو جب جوتی کو آپ تحقیق کرو نا کہ جاؤ ان سے، اس کا تو کاروبار کا ایشو تھا، لیکن اس کا کیا ایشو ہے اس بیچارے کا. اور آپ لوگ کیوں جذبات میں آتے ہیں؟ یہاں ہم کے پی کے خصوصاً پٹھان ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بہت آگے چلے جاتے ہیں، اپنے ملک کے خلاف بھی آگے چلے. یہ جو مس گائیڈ کا آنسر ہے نا، یہ پہلے زمانے میں چلتا تھا عربوں میں، اور یہاں پھر بنو عباس میں یہاں تک چلا، اور لیکن اس سارے سے ختم ہو گیا، صرف ہم پٹھانوں کے پاس آ گیا. مس گائیڈ بس اس نے کیا بولا، اس نے کیا کہا، بس بھاگنا ہے. آج بھی اعلان کرو 4-5 بندے، ایک کو کہو کہ آپ کے کان فلانا لے کر گئے، اس نے پیچھے جاگنے اپنے کان نہیں دیکھنا. یہ ہم میں ایک کمزوری آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر وہ جہاد نعرہ ایسا ہے نا کہ جب وہ سمیٹے گا تو سب سے پہلے مذہبی شخص کو لے گا، اس کو اٹھائے گا. کیوں یہ نعرہ جب آئے گا؟ مذہبی شخص اس لیے اٹھائے گا کہ اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے حدیث پڑھی ہے، اس نے یہ واقعات پڑھے ہیں، ان کو سارے. تو سب سے پہلے وہ اس کو آن کرے گا، اس کو قبول، ہاں وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے قبول کرے. یہ مٹھی بھر ہے، ایسے نہیں ہے کہ اگر پورا ملک میں اس طرح. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جمہور علماء کبھی خطا پہ جمع نہیں ہوں گے. اب یہ ٹی پی آپ کہہ رہے ہیں نا، پاکستان میں مذہب کا سب سے بڑا جماعت ہے مذہبی سیاسی جمعیت علماء اسلام ہے، مولانا فضل الرحمان جس کو لیڈ کر رہے. تو انہوں نے صاف ستھرا کہا کہ یہ ناجائز ہے. ایک ہو گیا.
پھر اس کے بعد ہمارے دوسرا مذہبی سب سے بڑا ادارہ مدارس جس کو ہم وفاق المدارس بورڈ کہتے ہیں، انہوں نے شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پریس کانفرنس کرا کہا کہ یہ حرام ہے۔ اس کے بعد ہماری تیسری چیز ہمارے پاس آتی ہے، وہ تبلیغی جماعت ہے، وہ تو بالکل کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ اب یہ تینوں جمہور ہے، اس سب نے مل کر ایک ہی پریس کانفرنس کر کے ایک ہی اعلامیہ بیک وقت جاری کیا ہے کہ پاکستان میں مسلح جدوجہد کرنا نہ اسلام کے حق میں ہے اور نہ پاکستان کے حق میں ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں، ہم کیوں یہاں اسلحہ اٹھائیں؟ کس کے خلاف اٹھائیں؟ مسلمان کے خلاف، یعنی ایک بنیاد پہ جائے نا، ہم پاکستان، یہ پاکستان ہے نا، دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جو مذہب کے نام لاٹ ہوا ہے۔ مدینہ مکہ بھی مذہب کے نام لاٹ نہیں ہے، وہ اس پر لڑائی ہوئی ہے، قبضے کی ہے، لاٹ نہیں ہے۔ مکہ مدینہ پورے دنیا میں کوئی مذہب کے نام، اسلامی مذہب کے نام سوائے پاکستان کا، یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ پاکستان واحد ملک ہے جو مذہب کے نام لاٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب، اور اس کا آگے مسئلہ سنو، شرعی مسئلہ سنو، شرعی مسئلہ ہے کہ جو ملک مذہب کے نام لاٹ ہو اس کی ایک ایک بالش کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، پھر یہاں کس لیول پہ ہم آ کر کے اسلحہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں دو نعرے بڑے مقبول ہو جاتے پٹھانوں میں، دو نعرے امریکہ کے خلاف بولو تو لوگ جلدی قبول کر لیتے، پھر آگے آپ اس کے ساتھ بے شک اس کا علاقار ہو، امریکہ کا علاقار بھی کیوں نہ ہو، جسے کچھ پولیٹیکل سیاسی جماعتیں ہیں، اور آپ فوج کے خلاف بولو تو کچھ جذباتی لوگ جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ جس ملک کے فوج کمزور ہو چکے ہیں، شام بھی ہمارے سامنے، عراق بھی ہمارے سامنے، لیبیا بھی ہمارے سامنے، اب جا کر کے طالبان نے وہاں امن تو لایا، لیکن کیا اس سے پہلے افغانستان کی حالت ہمارے سامنے نہیں ہے جہاں ہم نے اپنے ملک کو کمزور کیا؟ وہ آپس کی لڑائی سے جو ملک کمزور ہوا تو اس کی تاریخ ہمارے، ہم خود پیچھے جا کر افغانی ہے لیکن پوری دنیا میں وہ بیچارے تکلیف میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ آپ اپنے ملک، اپنے ادارے، اپنے ملک کو کمزور کرے، پھر آپ بھی کمزور ہی رہیں گے، آپ بھی کم بچیں گے نہیں۔ یہ ذرا تھوڑا سا مفتی صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک نوجوان سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ ہٹا دیا جائے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیے، یہ اس نام نہیں ہے، ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمل ہوتا ہے، چیز بنیادی چیز عمل کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جنگ یہ کوئی نام ہے؟ میڈیا میں اخبار، امن کتنا پیارا نام ہے، امن بھی اخبار ہے، جنگ بھی اخبار ہے، لیکن اب مجھے بتائیے دونوں میں کون سے اعلیٰ ہے؟ جنگ اعلیٰ ہے نا، نام تو اچھے نہیں، امن والا پیارا نام ہے لیکن کردار سے چیزیں بنتی ہے۔ میرا نام آپ بوتل خان رکھو، میرا کردار ٹھیک ہے نا تو میں بہت کچھ کر سکوں گا، اور آپ نام احمد رضا خان تھا، احمد قادیانی، نام احمد تھا، قرآن نبی کا نام، لیکن جا کر نبوت کی دعوت کی۔ تو ناموں سے کوئی نہیں ہوتا کہ اب اسلامی جمہوریہ نکالو تو بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ یہاں پہ اسلامی قوانین جو اسلامی نظریاتی کونسل کے اس میں ہے، سفارشات میں محفوظ ہے، جو منظور کیا گیا وہ نافذ کرے تب جا کے گیلا کرے نا۔ آپ اسلامی جمہوریہ میں ہم نے کیا ہے؟ کیا یہاں قوانین شریعت کے مطابق ہے؟ نہیں۔ آپ کے پاس نظام تعلیم لارڈ مکالے کا ہے، آپ کے پاس انتظامیہ امور کس کے ہے؟ وہ یہ انگریزوں کا بقیہ ہماری عدالتوں میں نہیں چل رہے، تو وہ انگریز کا بقیہ ہم عدالتوں میں چلا لیں، وہ انگریز کے بقیہ ہم نصابی تعلیم میں چلا رہے، وہ انگریز کے بقیہ ہم کلچروں میں چلا لے، بقیہ جو ہم پٹھانوں کے پاس بچے تو ہم ہندو کے رسم و رواج کو چلا رہے، چیزیں آپ وہ چلاؤ اور گلہ اسلام سے کرو، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے کھلا تضاد نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، کھلا تضاد ہے، جہاں پہ چیزیں اسلام کے مطابق ہوں گی تو چیزیں بہتر اب مجھے بتائیں صحیح کہ افغانستان کتنا مشکل اٹھایا، افغانستان نے بہت مشکلات میں رہے ہیں، اور اب ایک سال میں پوری ایشیا میں جو سب سے پرامن ملک قرار دیا ہے اور سستا ترین ملک قرار دیا ہے وہ افغانستان کو قرار دیا، پوری ایشیا میں امن والا بھی
اور سسترین بھی. کیوں؟ وہاں پہ اوریجنل جب اسلام آ گیا تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا، پہلے ٹھیک کر لیتے نا. لیکن ہم تو کیا ہے پتہ ہے، ہم امن والے جو وہاں افغانستان میں امن کے نعرے لگا رہے تھے نا، وہاں جب ابھی امن ہے نا تو قبول کرو نا. لیکن ہماری دشمنی کبھی کسی خاص چیز سے ہوتی ہے. نعرے تو الفاظ ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں، نعرے ہمارے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن نعرے کے پیچھے جو کاز ہوتے ہیں وہ بڑا خطرناک. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی حکومت ہے افغانستان میں اور پرامن حکومت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں میرا آپ سے ایک اختلاف ہے، کیونکہ میں خود لڑکی ہوں، خود عورت کہہ لیں، لڑکی کہہ لوں، بچی ہوں. وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی ہے بالخصوص، اور مذہب تو کہتا ہے، مذہب میں کہیں پہ یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ لڑکے کو تعلیم دو تو لڑکی کو نہ دو، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین تک بھی جانا پڑے تو تم جاؤ. اور وہاں پہ یہ ذکر بھی نہیں ہے کہ نہیں تم مذہبی تعلیم کو صرف فوکس کرو. یہاں پہ میرا اختلاف بنتا ہے کہ اگر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی حکومت ہے تو کیوں نہیں عورتوں کو اس طرح سے حقوق دیے جائیں؟ دیکھیے نا، عورتوں کی جہاں تک حقوق کی بات ہے تو سب سے زیادہ حقوق عورتوں کو اسلام نے دیے، اور فرداً دیا ہے، نہیں تقسیم کر کے ایک ایک کر کے. ہم تو ہیومن رائٹس کے نام لے کر کے اوڑ مین میں اپنے خواتین کو، بوڑھی خواتین کو ڈالتے ہیں. کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ آپ اس سے بڑی حقوق کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگو کیا جاتا تھا. خواتین، بچے بڑے ہو کر خواتین بنیں گی نا. جب آپ کے بیچ ختم ہو تو آپ کیسے بڑا، یعنی خواتین کے بقا جو آئی ہے نا، خواتین کی بقا وہ اسلام سے آئی ہے. اس سے بڑی کیا آپ ایک انسان کو زندگی دو، اس سے بڑی حقوق اور کیا ہوگی؟ پھر اگر گھر میں ہے تو خاون پر حق ہے، ماما پر ہے، بائی پر ہے. وہاں جاتے تو خاون پر ہے، چھوڑتے نہیں ہیں خاتون کو آخر تک. کہیں کسی نہ ایک کسی کی ذمہ داری ہے، ہاں ڈال دیتے ہیں. دیکھیں نا، لیکن یہاں تھوڑا سے ہم حقوق کی آڑ میں زیادہ اللہ کے قوانین سے آگے چلے جاتے ہیں. وہاں انسان کو روکنا چاہیے. دیکھیں، جب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں نا تو پھر ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ عورت اور مرد برابر ہے. بالکل. یہ نعرہ ایک اعتبار سے اس کی دو معنی ہیں. ایک تو شریعت بھی کہتے ہیں کہ عورت اور مرد بحیثیت انسانیت، بحیثیت مسلمان، بحیثیت یہ برابر ہے. لیکن گھر میں آپ اس کو برابر کرو گے تو نظام کیسے چلو گے؟ اب مجھے بتائیں، آپ کہیں کہ وزیر اعظم اور چیف آرمی برابر ہے، ٹھیک ہے، آپ پھر کہیں کہ 2 وزیر اعظم ہیں گھر میں، ملک میں چلے گا، 2 آرمی چلے گا. اور آپ آئے آج نیچے آتے رہے، آپ کا اب اسٹوڈیو ہے نا، یہاں 2 مالکان چلیں گے بیک وقت، اور آپ کے پروگرام میں 2 چلیں گے بیک وقت. کہیں کہ بھائی میں نے، پھر تو گڑبڑی ہوتا ہے. مرد گھر میں یہ نہیں کہا کہ آپ عورت پر وہ ہے، لیکن سربراہ ہے، آپ نے سنبھالنا ہے. عورت اس کے ساتھ وزیر اعظم ہے، وہ سنبھالے ساتھ مل کے. اب ہم اس کو نعرہ کو تھوڑا سا مختلف لے جاتے کہ کیا کرتے ہیں، یہ دونوں برابر ہے. اس نے تپڑ مانا تو آپ نے بھی 2 مانا ہے، اس نے غصہ ہونا ہے تو آپ نے زیادہ غصہ ہونا ہے. وہ اگر کوئی کام کر رہے ہوتے تو آپ نے کرنا. نہیں، بس چیزیں مختلف ہے، تقسیم کار مختلف ہے، تو وہ جب سارے مختلف ہوتے تو پھر چل جاتے. وہاں دوسری بات آپ نے کی خواتین کی طالبان کے حوالے سے، اس پہ تو میں کل کی بات نہیں کر پاؤں گا. اس کی وجہ ہے کہ مجھے خود وہاں اتنے تفصیل معلوم نہیں ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کسی محدود وقت تک انہوں نے کہا ہے کہ محدود وقت تک محدود ترتیب سے ہم نے ان کو تعلیم دینا ہے. بالکل انکار نہیں کیا کہ تعلیم وہ ہو، یہ زیادہ پروپیگنڈا تو چلا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک یہ بھی کہتے ہیں خاتون خانہ و صبا کی پرینہ ہو، ترتیب سے چلے تو چلے گا. باقی اس پہ زیادہ کم. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی وہ لائے عمل تیار ہو تیار رہے ہو ہیں کہ رہے کس طریقے سے چلائیں گے اور ان کو بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے جس میں مذہبی عناصر بھی افیکٹ نہ ہوں اور باقی تمام چیزیں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے جو بات کی کہ افغانستان 1 سال تک پرامن جو ہے وہ ملک قرار دیا جا چکا ہے، لیکن دوسری جانب اگر میں بولوں تو پوری دنیا میں ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ملک ان کو ایز اے کنٹری جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے ایک بات اسی میں ڈالنا چاہوں گی کہ UN کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق یہ بولا جا رہا ہے کہ افغانستان کی وجہ سے باقی ممالک میں دہشت گردی پھیل رہی ہے. ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، کسی بھی چیز کی حقانیت کے لیے دلیل جو ہوتی ہے نا،
وہ اکثریت نہیں ہوتی کہ آپ اکثریت ہیں گے تو بس وہی بات ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سچ اور جھوٹ میں حق کون سا ہے؟ سچ ہے نا. لیکن معاشرے میں جھوٹ زیادہ بولی جاتی ہے یا سچ زیادہ بولا جاتا ہے؟ جھوٹ بالکل. اور آپ آگے لے جائے ظلم اور انصاف میں حق کون سا ہے؟ انصاف ہے. کیا دور نہ جائے ہمارا ملک میں انصاف زیادہ ہے یا ظلم زیادہ ہے؟ عدالتوں سے لے ظلم زیادہ ہے. ریلی تک میں اپنے آپ کو کہوں گا مجھ تک ظلم زیادہ ہے، انصاف نہیں ہے. تو اس جہاں کی جس کو جتنا جی موقع ملا اور پھر میں دلیل پکڑوں کہ چونکہ ظلم زیادہ ہے لہذا یہ حق ہے. میں کہوں گا کہ آپ حیا اور بے حیائی کی اس دور میں خصوصاً بے حیائی زیادہ ہے کہ حیا زیادہ ہے؟ بے حیائی زیادہ ہے. تو میں کہوں گا کہ بے حیائی زیادہ ہے لہذا یہ حق پر ہو گیا. ایک بادشاہ تھا، مذہبی ہے، مذہبی کا بادشاہ نے کہا کہ وزیروں سے 4 وزیروں کو کہا کہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی یہ کہ جاؤ جو جھوٹ بولے اس کے ناک کاٹو. وہ چاروں چلے، مجلس میں بیٹھتے تھے، جو جھوٹ بولتا تھا ناک کاٹتے تھے. جو جھوٹ بولتا پورا ملک میں دیکھا 25 لوگ بچے سچے، باقی سب کی ناک کٹے. تو وہ 25 جو تھے نا، وہ جب کسی مجلس میں ظاہر ہوتے تھے وہ سب کہتے وہ ناک والے آ گئے، تو وہ بیچارے چپ جاتے تھے. وہ چپ جاتے تھے کہ بھائی اب ہم ناک والے ہو گئے. اچھائی اتنی کم ہو گئی کہ ہاں اس وقت اچھائی دیکھیں، اس وقت اچھائی اتنی کم ہو چکی ہے، پروپیگنڈا اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم بھی آ کر، اور یہی علامات قیامت میں سے ابھی دجال آئے گا. آپ کو بتاؤں دجال کے ساتھ 85% دنیا ہوگی، 15% نہیں ہوگی. اس وقت مسلم تو زیادہ ہے، 85% اونلی دجال کے ساتھ 85%، اور باقی 15% بچ جائیں گے. اور جہاں 15% جہاں 85%. تو کیا ہم ابھی سے کہہ دیں کہ دجال آ رہا ہے، اور لیکن وہ غالب اس لیے کہ وہ حق پر ہے کیونکہ ان کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں؟ 50 نہیں، یہ کبھی دلیل نہیں ہوتی. دلیل یہ ہوتے ہیں کہ آپ حق پر ہے اور سیدھا ہے، کم توڑے بھی ہے وانتم العلون ان کنتم مؤمنین. یہی وجہ ہے نا کہ توڑے بھی ہو کر کیا 52 ممالک افغانستان میں نہیں آئے تھے؟ تو 20 سال بعد کیوں بھاگ گئے؟ وہ تو توڑے تھے. 52 ممالک چھوٹی سی بستی میں آئے اور بھاگ کے چلے گئے. پروپیگنڈا تو کرنا ہے کیونکہ وہ حق پہ تھے اور مستقل تھے، تو اللہ نے غالب کر دیا. اور یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتاؤ، اس وقت مسلمان تو مغلوب ہے. اینڈ میں جا کر کے مسلمان اس پورے دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہے: سچا کافر، سچا مسلمان اور مفاد پرست. اس وقت 60% مفاد پرست ہے. پھر اس کے بعد 15% 10% مسلم ہے، کٹر مسلم، باقی کافر ہے. اور مفاد پرست بھی زیادہ ہے. لیکن اینڈ میں جا کر کے پھر یہ دو ہو جائیں گے. ایک سچے مسلمان رہ جائیں گے اور ایک سچے کافر رہ جائیں گے. سچے مسلمان کی نمائندگی امام مہدی کرے گا، اور سچے کافروں کے پکے وہ دجال کرے گا. پھر ان دونوں کے ٹکراؤ ہوگا، جنگ ہوگا، اور پھر اس وقت مسلمان غالب ہوں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے. اور یہ اس میں سب سے اہم جو کردار ہوگا وہ ہند کا ہوگا. ہند میں افغانستان بھی آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ان ممالک کی بڑی قدر کریں. بالکل یہ ساتھ جڑے ہوئے. اچھا مفتی صاحب، اسی کو آگے لے کے بڑھوں گی کہ جب ہم اگر پاکستانی بہت ساری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں تو افغانستان کے یہ دعویٰ رہا ہے کہ اپنی سرزمین کو کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی کے لیے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں یا پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں مختلف گروپس جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم افغان طالبان کی طرف سے سپورٹڈ ہیں. تو آیا اب یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کریں جو کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلا؟ دیکھیے نا، ایک ہوتا ہے کہ کوئی میں اور آپ لوگ ٹی پی جو اس کو پکڑ تبصرہ کرے. ایک ہوتا ہے ایک ذمہ دار خود بات کر لے. ان کے واضح کل کے اعلان آیا ہے طالبان کا کہ ہم کسی بھی ٹی ٹی پی کو نہ سپورٹ کریں گے اور نہ اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور نہ کسی طرح اس سے اظہاری تعلقی کا اظہار کیا ہے. اچھا لیکن مفتی صاحب اگر دیکھیں تو ان کے پاس وہی ویپنز ہیں جو امریکی چھوڑ کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ثبوت بھی موجود ہیں. حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی سپورٹڈ ہے افغان طالبان کی جانب سے. تو کیا ہم اتنے سادہ ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں کہ افغانستان کے علاوہ وہاں اور بھی کوئی گیا یہاں سے؟ ضروری تو نہیں ہے.
نہ تو ہم اتنے سادہ ہیں. کوئی اور بھی گیا ہوں، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں طالبان کے پاس اگر امریکہ یہ کا کوئی اور آپ کا اشارہ کس جانب؟ بس آپ سمجھ جاتی ہیں. میں نہ اچھا، سمجھوں اس ٹائم. تو یہ ہے کہ اگر افغانستان کہ آپ کہیں گے نا کہ پاکستان کے پاس ان کا اسلحہ ہے، تو یہ تو سب سے پہلے کمزوری پاکستان کی ہے کہ یہ بارڈر پہ آیا نا، کوئی اور راستے سے تو آئے نہیں ہے. یا تو ترخم بارڈر سے آیا ہوگا یا چمن کے اس راستے سے آیا ہوگا. تو کس نے لایا ہے؟ کون لے کر آیا؟ یہ تو طالبان کا خود ہی کوشچن بن جاتے ہیں ہم سے، بجائے ہم اس سے کوشچن کریں. ان کے ہم سے بنتے ہیں کہ بھائی ہمارا اسلحہ امریکہ ہم نے اس کو اڑا کر کے اپنے پاس رکھا تھا، آپ وہاں کیسے نکلا؟ تو یہ ہماری کمزوری نکل آ سکتی ہے، ان کی نہیں. اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم وہ لوگ غور کریں. ہاں دیکھیے، یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان ہو یا افغانستان ہو، طالبان ہو یا ہماری فوج ہو، ان دونوں کا آپس میں بہترین تعلقات، عوام کا بہترین تعلقات، یہ ہونا دونوں کے لیے ضروری ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قلبی رشتے بھی ہماری تاریخی بھی ہیں، شروع سے لے کر کے اور زمانے سے بنو عباس کے اور آج تک روس کو ہم نے اکٹھا بگایا. اور خدا نہ کرے افغانستان اگر آج وہ اس پہ روس قبضہ کرے تو وہ پاکستان کے لیے آیا تھا، تو افغانستان کے لیے تھوڑے آیا تھا. پھر آگے چائنا کی بھی خیر نہیں تھی، اس طرح امریکہ بھی اس طرح تھا. لیکن ہم دونوں ایک ہی ہیں، ہم دونوں کو ہوشیار ہونا چاہیے. اور عوام کو بھی میں کہتا ہوں، وہاں کے عوام کو بھی اور اپنے پاکستانی عوام کو بھی، کہ خدا را چھوٹے چھوٹے معمولی غلطی کے نعروں کو لے کر کے بڑا نقصان نہ کرو. مسلمانوں نے جب بھی چھوٹے نقطے کو اٹھایا نا، چھوٹے نقطے کو جب بھی مسلمانوں نے ہیڈ لائن کی ہے اور پھر اسی کو فالو کیا، بڑے کاز کے خلاف کیا، تو پھر وہ مسلمان تباہ ہو چکے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، بار بار دیتا ہوں میں. یہ جو خلافت عثمانیہ تھی نا، پوری دنیا پہ مسلمان غالب تھے. 1900 ابھی چلی گئی 24 میں، 1824 میں، تو 1924 میں سوری. تو یہ علی سعود کی وجہ سے زیادہ جانے کی وجہ سعودی عرب بنی. تو اب سعودی عرب میں لوگ کیوں کھڑے ہو گئے خلافت ترکوں کے خلاف؟ دلیل ایک پکڑی تھی، سب نے کہا وہ چونکہ موحد زیادہ ہے، قبروں کو کرتے، مسمار زیادہ کرتے، تو انہوں نے کہا یہ لوگ قبریں اونچے بناتے. قبریں کیا کرتے؟ اونچے بناتے. یہ قبریں اونچے بناتے، لہذا یہ بڑے ظالم ہے، ان کی خلافت نہیں چھوڑنا چاہیے. اب ایک چھوٹا قبر اونچے بنائے نیچے بنائے، یہ کوئی ایشو ہے؟ اس کو لے کر کے آپ نے پورا خلافت عثمانی مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا. کتنا بڑا کاز نقصان اٹھایا ہم نے. یہ لاکو خان، چنگیز خان جب مسلمانوں پہ آ رہے تھے نا، تو مسلمان آپس میں بیٹھ کر کے مخبر پہلے بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کی حالت دیکھو، اس کا کیا پوزیشن ہے. تو سب نے کہا کہ سبیلنا جہاد الجہاد. تو مخبر واپس گیا، کہا کہ لاکو خان سے کہا کہ نہیں جاؤ، وہ تو بڑے جذباتی جہاد کے نعرے لگا رہے. اس نے کہا یار تم جا کر دوبارہ معلوم کرو کس کے خلاف لگا رہے. جب وہ دوبارہ گیا تو اس سے پوچھے بھائی کیا مسئلہ ہے، گھوڑے لیے. اور اس نے کہا کہ وہ سامنے محلے والے نہیں، وہ کافر ہو چکے، سامنے محلے مسلمان تھے، اس کے خلاف ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں. اس نے کہا کیوں کافر ہو گئے تھے؟ کہتے وہ محلے والا کہہ رہے کہ فرشتے مؤنث ہیں، ہمارے محلے والا کہہ رہے نہیں مذکر ہے. اب ہم دونوں کی لڑائی چل رہی ہے، تو وہ کافر ہے. آگے والے نے کہا کہ یہ چونکہ مذکر کہہ رہے تو یہ کافر ہے. اب اس لاکو خان نے کہا یہ موقع ہے. جب وہ لاکو خان چڑھا، یہ نہیں دیکھا کہ مؤنث والے کون سے، مذکر والے کون سے، سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹا. تو اس لیے ملک افغانستان والے بھی سنے اور ہمارے پاکستان کی نوجوان بھی سنے، ادارے بھی سنے، ذمہ داران بھی سنے. ہم وہ لاکو خان کے لشکر کی طرح اور مسلمانوں کی طرح نہ بن جائے. ہم ایک ہیں، ہماری معاشی پالیسی ایک ہونی چاہیے، ہمارے آپس میں اتحاد ہونا چاہیے. اس چھوٹے موٹے کرکٹ پر کبھی ہم لڑ جاتے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ اس کو لے کر کے پھر ہم ویڈیو بناتے ایک دوسرے کے خلاف. ایسے نہیں کریں. ہمارے رشتہ اسلام کا ہے، ہمارا رشتہ زیادہ تر پختون کلچر کا بھی وہاں رشتہ ہے، تو ہمیں بہت قدر کی نگاہ سے مفتی صاحب کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر میں دیکھوں بیشتر مقامات پر پاکستان کی طرف سے پازیٹیو ایک وہ جاتا ہے. اگر اس کی میں ایک ایگزامپل خود دوں تو پچھلے سال جب غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالا جا رہا تھا، تو تب بھی افغان حکومت کی طرف سے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا کہ پاکستانی حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے سپورٹ بھی کیا. اب وہ وقت تھا کہ ٹھیک ہے ہم غیر قانونی غیر ملکیوں کی بات کرے تھے، تو وہاں پہ افغانستان کو چاہیے تھا کہ ہمیں سپورٹ کرتا. دوسری
دوسرا یہ دہشت گردی والا عنصر بھی آ جاتا ہے. کیا ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے جس میں یہ دونوں ممالک بیٹھیں, مذاکرات کریں اور اس چیز کو حل کریں, لیکن یہ دو طرفہ ہونا چاہیے, صرف پاکستان کی جانب سے نہیں, دوسری طرف سے بھی اسی طریقے کا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ یہ چیز حل ہو سکے؟ دیکھیے یہ ہمارے لیول کی باتیں تو نہیں, ہم صرف تجزیہ و تفسیری کر سکتے اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ان دونوں ممالک میں خصوصاً طالبان, خصوصاً اس لیے کہوں گا کہ پاکستان میں تقریباً اگر زیادہ نہ کہوں تو 80% لوگ ان سے دلی محبت رکھتے ہیں. جب ان سے دلی محبت رکھتے ہیں تو ان کو زیادہ پاکستان کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہاں کے عوام ان سے محبت رکھتے ہیں. جب آپ سے محبت ہے تو زیادہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پالیسی میں زیادہ سے زیادہ نرمی لائے, ہماری طرح زیادہ سے زیادہ محبت کا ہاتھ بڑھائے, زیادہ سے زیادہ ہمیں جتنا ہو سکے ہمیں سپورٹ کرے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے بری وقت میں, ابھی نہیں, اس سے پہلے جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو 96 میں, 95 میں, 94 میں, تو سب سے پہلے سپورٹ کرنے والا, تسلیم کرنے والا پاکستان تھے. ہم نے سب سے پہلے ہم نے تسلیم کیا, اور ہماری تاریخ رہی ہے. وہ جب روس آیا تھا تو کیا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے کر ضیاء اللہ کی قیادت میں ہم وہاں نہیں گئے اور ہم نے روس کے ساتھ مل کر نہیں بگایا؟ تو ہمارے کردار ان کے ساتھ اچھا رہا ہے. تو ان کو چاہیے, اور ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو چیزیں ان کے منفی صورت بنتی ہے, ہمارے دوری کا سبب بنتے, اس پہ نظر ثانی کرے. دونوں کے لیے چاہیے اور دونوں کے مفاد میں ہے یہ بات. دیکھیں قیامت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کسی قسم کی کوئی رائے نہیں آ سکتی. الکفر ملت واحدہ, تمام کافر ایک متحد ہو کے رہیں گے. یہ آپ کے پاس یہ انڈیا یہ سکھ بھی پھر باقی نہیں رہیں گے, یہ جائیں گے کفار کے پاس. آپ نے پھر ہم نے اور آپ نے رہنا ایک ساتھ, یہ حدیث ہے, ہم نے اور آپ نے ساتھ رہنا ہے. اور آگے جنگ ہند ہے, تو جنگ ہند کیا جہاد جس کو کہتے, تو جہاد ہند کیا سکھ جہاد کرے گا یا ہندو کرے گا؟ تو ہند کے جہاد ہند میں ہم بھی آتے اور آپ بھی آتے, اور ہم نے کرنا ہے جب ہم نے جا کر کے فلسطین آزاد کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں ابھی سے دلوں کے محبت ہونے چاہیے ہمارے آپس میں دونوں میں انشاءاللہ. مفتی صاحب, اس میں علماء کرام یا جو جتنے بھی مذہبی اسکالرز ہیں یا عالم دین ہیں وہ کس طریقے سے کردار نبھا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو اسلامی حکومت ہے اور یہاں پہ ہمارا اسلامی ملک ہے, تو دونوں طرف سے کس طرح یہ چیز حل ہو دیکھو سکتی؟ 2 چیزیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حکومتی معاملات, ضروریات, خدشات, بارڈر کے ایشوز, یہ تو علماء طے نہیں کر سکیں گے. یہ تو ہمارے ادارے نے طے کرنا ہوتا ہے, ہمارے حساس اداروں نے یا ہمارے جو بھی انہوں نے طے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جنگی اوریجنل محاذ پہ وہ لوگ ہیں نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں پہ ہمیں وہ کرنا چاہیے. اب دوسرا ہمارے پاس آ جاتے ٹاک, گفتگو اور ذہنی چینجنگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, یعنی اس کو آپ فکری سوچ, یہ علماء کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے علماء کو چاہیے, اور ہم اپنے سطح پر کہہ بھی رہے, جب بات کرنے تو ہم ان سے کہتے بھی ہیں اور ہمیں کہنے بھی چاہیے. علماء کہتے بھی ہیں اور وہاں جاتے بھی ہیں, پروگرامات میں بھی جاتے ہیں. اور تو ایسے نہیں ہے وہاں جا کر کے ہم یہ باتیں نہیں کرتے, وہاں بھی ہم جا کر جب بھی جاتے ہیں ہمارے تو کہنا ہوتے ہیں کہ بھائی آپ پاکستان کے عوام, پاکستان کے اداروں سے محبت کریں. تو یہ علماء کا ذمہ داری ہے, لیکن علماء کی ذمہ داری میں نے آپ کو کہا نا, ایسے تو نہیں ہو سکتے کہ یہاں ہماری پالیسی اور ہو, علماء کوئی اور تقریر کرے. میں ایک مرتبہ ملیشیا سے چائنا جا رہا تھا, تو میرے ساتھ سیٹ پہ ایک آدمی بیٹھ گیا, تو میں نے تقریر شروع کی نماز کی فضائل. اس کو آدھا گھنٹے میں نے اس کو نماز کی فضائل بتائی. آخر میں وہ ہنسنے لگا, میں نے سمجھا میں تقریر نہیں اثر کی. اس نے کہا مفتی صاحب میں ہندو. غلط جگہ پہ. میں نے کہا آپ شروع میں بتاتے تو میں آدھا گھنٹہ نہ آپ کے کان کا تھا نہ اپنے دماغ کا تھا. تو ایسے نہ ہو کہ کبھی کبھی ہم ایسے گفتگو کرتے کہ جو ہمارے ملک کی اور اندر کی وہ سلامتی کے لیے ٹھیک نہ ہو, اور ہم
لگے رہے اور آخر میں پتہ چلا کہ آپ کہیں اور جا رہے ہیں. تمام عناصر کو اکٹھے ہو کے اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے. بلا شبہ افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے اور پاکستان کا امن افغانستان سے جڑا ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, اتنے مثبت موضوعات پہ بات کرنے کے لیے اور ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جزاک اللہ. پاکستان کے لیے دعا کریں, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. TSR کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.